اے ڈی آر ہے کیا ہے؟ اس کو اڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیو کا جو کیٹیگری جس کو اے ڈی آر اکثر ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے اوپر آپ کا جو ریلیٹیو ہے ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ کا فائنینشلی، کہ آپ نے ان کو پروو کرنا ہے کہ یہ میرے ڈپینڈنٹ ہیں اور کیوں ڈپینڈنٹ ہیں. ان کو کوئی میڈیکلی کوئی ہیلتھ کا کوئی ایسا ایشو ہے جو آپ کے علاوہ پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. 3,500 پاؤنڈ اس کی اپلیکیشن فیس ہے. فیس ہے. ڈاکومنٹیشن کیا ہے اس کی، کیا اس کے بارے میں؟ آپ کی مورگیج کی ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کی پے سلپس ہیں، اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہیں، آپ کے اکاؤنٹنٹس کا لیٹر ہیں. ریفیوزل ریٹ ہائی ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کو موسٹ کمپلیکیٹڈ کیسز میں سمجھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضر جاوید اور لیگل فورم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایشوز ہیں ان پر ہم بات کر سکیں، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، بلکہ کوشش کیا، ون اینڈ اونلی سلوشن ہی یہی ہے کہ صرف اس شخص کو بلایا جائے جو اس شعبے میں اتھینٹک ہے، بیرسٹر ہوں یا سالیسٹرز ہوں، جن کو یہاں پر باقاعدہ پرمیشن ہے ان ایشوز پر ایڈوائس دینے کی. تو اسی سلسلے میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ ایک مستند سالیسٹر، بیرسٹر، امیگریشن ایکسپرٹ بیرسٹر غلام مصطفیٰ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے آنے کا. آج ہم بات کریں گے اڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے، انڈیا سے، بھارت سے، اور سری لنکا یا دوسرے ممالک سے اپنے ریلیٹیوز کو بلانا چاہتے ہیں، جو اس کی ایک کیٹیگری اے ڈی آر بھی ہے، اڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف بوڑھے والدین ہی بلا سکتے ہیں، لیکن ابھی تو بیرسٹر صاحب نے جو بتایا وہ بھی آپ کو ڈائریکٹ ان سے ہی سنواتے ہیں کہ یہ کیٹیگری ہے کیا ہے اور کون کون آ سکتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بتائیے یہ اے ڈی آر ہے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ یو کے کی ایک بہت اچھی کیٹیگری ہے، مگر سب سے مشکل اور پیچیدہ کیٹیگری ہے. اس کو اڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیو کا جو کیٹیگری جس کو اے ڈی آر اکثر ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے اوپر آپ کا جو ریلیٹیو ہے، ٹھیک ہے، اڈلٹ ہے، 18 سال سے اوپر ہے، ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ کا فائنینشلی. یہ فائنینشیل نہیں کہ کچھ یورپ کے کنٹریز ہیں جہاں پہ فائنینشیل آپ ڈاکیومنٹ دے کے یا فائنینشیلی آپ پروو کر کے کہ یہ میرا ڈپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں. یو کے کی یہ وہ کیٹیگری نہیں ہے، تو اس کو کنفیوز نہیں کیا جائے یورپین کسی کیٹیگری کے ساتھ میں. تو ڈپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لک آفٹر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر صحیح نہیں کر سکتے. مطلب 18 سال سے اوپر ہونے چاہیے، تو اس میں آپ کے والدین بھی شامل ہیں، مگر یہ صرف والدین والا ویزا نہیں ہے. جو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف والدین کے لیے ان کو 65 سے اوپر نہیں، 18 سال سے اوپر کوئی بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کا ریلیٹیو ہے، بہن بھائی ہے، آپ کا امی ابو ہیں، آپ کو ان کو بلا سکتے ہیں. جو آپ کی جو موسٹ ریلیونٹ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ کیٹیگری ہے. اب جب آپ ایڈلٹ ان کو پروو کرتے ہیں کہ یہ ایڈلٹ بھی ہیں اور یہ ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، تو تیسرا پارٹ جو موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈپینڈنس دکھانا ہے، کہ آپ نے ان کو پروو کرنا ہے کہ یہ میرے ڈپینڈنٹ ہیں اور کیوں ڈپینڈنٹ ہیں. اب فائنینشیل ڈپینڈنس یہ تو اکثر پروو ہو جاتی ہے، وہ تو ایک ایلیمنٹ ہے اور معمولی سا ایلیمنٹ ہے، وہ تو وہاں پہ بھی گزارا ہو رہا ہے. بالکل. آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی لک آفٹر نہیں کر سکتے. مطلب ان کو کوئی میڈیکلی کوئی ہیلتھ کا کوئی ایسا ایشو ہے جو آپ کے علاوہ پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں دیکھنے کا عنصر یہ ہے کہ 2012 سے پہلے جب اس طرح کی اپلیکیشنز میں ڈیل کرتا تھا یا کیسز ڈیل کرتا تھا، تو اس وقت اگر 65 سے اوپر کوئی ہوتے تھے پیرنٹس، تو ان کو اکثر آرام سے اسٹریٹ وے ویزا لگ جاتا تھا، اور ادھر یو کے میں سے بھی اکثر کو ہم اپلیکیشنز کر کے وہ ہو جاتے. 2012 کے بعد ابھی 14 سال ہونے لگے ہیں اس بات کو کہ گورنمنٹ نے چینج کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو موسٹ جو ہے نا کمپلیکیٹڈ کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں، اور اس کو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، آپ ان کو یہاں سے فائنینشیل کوئی بھیج کے وہاں پہ ان کے لیے کیئر کا انتظام نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کوئی لک آفٹر کا انتظام نہیں کر سکتے. اگر آپ وہاں پہ کوئی ادارے ہیں، پاکستان جیسے ملک میں کئی جگہوں پہ ادارے ہیں، کئی جگہوں پہ ادارے موجود نہیں ہیں یا وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو کئی آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا جو پیڈ کیئر ورکر ہے یا اپنے کسی ریلیٹیو ہیں ان کو آپ پیسے دے کے وہاں پہ ان کی لک آفٹر کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے، یا آپ نے رکھا تھا جو کہ کافی عرصے تک چلتا رہا یا نہیں چلا اور اب جو ہے وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں رہا، اور آپ ان کے زیادہ سے زیادہ کنیکٹڈ ریلیٹیو ہو. جو کیئر آپ پرووائڈ کر سکتے ہو، جو لک آفٹر آپ دے سکتے ہو، وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے جو آئیڈیل اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے علاوہ ان کا کلوز کوئی ریلیٹیو، جو موسٹ کلوزسٹ ریلیٹیو ہے، وہ کوئی اس کنٹری کے اندر نہ رہتا ہو. مطلب
آپ کی فرض کریں صرف بہنیں تھیں اور آپ اکیلے بھائی ہو اور اب آپ اپنے امی ابو کو لے کے آنا چاہتے ہو یا کسی ایک بہن کو لے کے آنا چاہتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ فائنینشلی بھی ساؤنڈ ہو, آپ کے پاس یہاں پہ اکاموڈیشن بھی ہے, آپ ان کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہو, آپ کے پاس اپنا گھر ہے, آپ کا روم اویلیبل ہے جہاں پہ آپ ان کو رکھیں گے, اور آپ ان کو جو ڈے ٹو ڈے کی کیئر ہے وہ آپ یو کے میں ایزیلی اپنے کام کے ساتھ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہو, تو آپ یہ ویزا اپلیکیشن کر سکتے ہو. تو آپ کا اسٹرانگ میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے جب لوگوں کے پاس وہاں پہ ان کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, ان کا وہاں پہ سسٹم بھی ٹھیک ہوتا ہے, مگر وہ یہاں سے صرف فائنینشیل جو ہے ہر مہینے کچھ ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر. وہ بولتے ہیں کہ اب کیونکہ ہم ان کو اتنے سالوں سے پیسے بھیج رہے ہیں تو وہ ہمارے ڈپینڈنٹ ہیں, تو اکثر وہ اپلیکیشن کرتے ہیں, اور یہ بڑا ایکسپینسو اپلیکیشن ہے, تقریباً 3,500 پاؤنڈ اس کی اپلیکیشن فیس ہے. فیس ہے بالکل, کیونکہ یہ ویزا ہے بھی بہت اچھا. اگر آپ کو یہ ویزا اپلیکیشن گرانٹ ہو جاتا ہے تو آپ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر آپ کو ملتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ یو کے میں جب آپ آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فردر اپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, ایکسٹینشنز لینے کی ضرورت نہیں رہتی. اور دوسرے نمبر پہ ہوم آفس کو آپ کو یہ بھی شیورٹی دینی ہوتی ہے کہ جب وہ یو کے میں آئیں گے تو ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے وہ یو کے کا جو بینیفٹ سسٹم ہے, جو یہاں پہ سوشل سروس کا سسٹم ہے, وہ اس کے اوپر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ہیلتھ کے میں بھی جو سسٹم ہے, لیکن نارملی ہیلتھ کے اندر جو کیٹیگری ہے وہ اس کے اندر NHS ان کو کور مل جاتا ہے, وہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو اس کو بینیفٹس میں اس طرح نہیں دیکھا جاتا. مگر جو نارمل بینیفٹس ہیں, مطلب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس کو یہ ملتے ہیں, کسی کو ملتا ہے یہ ویزا, وہ یو کے میں آنے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد جو ہے وہ خود بینیفٹ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ہوتی ہے یہاں کی, تو وہ ٹیکنیکلی وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں. مگر دوسری طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے ہوم آفس کو ڈکلیریشن دیا تھا کہ میں ان کو خود لک آفٹر کروں گا, میں ان کو خود جو ہے ان کی فائنینشیلی رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. تو یہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ جب ان کا ویزا لگ بھی جائے تو تب بھی آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی, اور آپ نے اپنی ذمہ داری جو ان کو بتائی تھی آپ کریں گے وہ آپ نے کنٹینیو کرنی ہے. ڈاکومنٹیشن کیا ہے اس کی, کیا اس کے بارے میں؟ جی, اس میں دیکھیں اگر ایک تو آپ نے ریلیشن شپ پروف کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے وہ کون کیا لگتے ہیں. برتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے آپ پروف کر سکتے ہیں, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC جسے بولتے ہیں پاکستان میں, آپ اس کے ذریعے پروف کر سکتے ہیں. میرج سرٹیفکیٹس کے ذریعے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا ریلیشن ہے ان کے ساتھ میں, تو اس طرح آپ کا ریلیشن پروف ہو گیا, یہ آپ کے ایک ایلیمنٹ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آپ نے وہاں پہ اگر ان کے کوئی میڈیکل کیئر چاہیے یا ٹریٹمنٹ وہ لے رہے ہیں, یا انہوں نے ٹریٹمنٹس کروائی ہوئی ہیں, یا انہوں نے آپریشنس کروائی ہوئی ہیں, تو ان کی کمپلیٹ میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ آپ لیں. اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ پراپرلی ساؤنڈ ہو, تو آپ میک شور کریں کہ کسی کنسلٹنٹ ڈاکٹر کی یا سائیکیٹرسٹ کی, اور جس طرح کی ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے ریلیونٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ پاکستان کے اندر, آپ ان کی ریلیونٹ رپورٹس لگوائیں. اور نہ صرف ان کی یہ رپورٹس لگوائیں بلکہ یہ بھی لگوائیں کہ وہ یہ اسیسمنٹ بھی کریں آپ کے ساتھ ویڈیو کالز کے ساتھ کرنے کے بعد, یا آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد, کہ ان کو ویزا ملنے کے بعد ان کی ہیلتھ جو ہے یا ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کیسے بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کسی کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں, وہ پاکستان میں سفر کر رہے ہیں آلریڈی, تکلیف میں ہیں, آپ ان کو یو کے میں لیں گے اور وہ تکلیف کنٹینیو رہے گی اور ان کو کوئی ہیلپ نہیں ملی, تو ان کے آنے کا تو فائدہ نہیں ہوا نا. تو اس میں یو کے جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی مدد سے, آپ کی ہیلپ سے وہ کس طرح ان کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوگی. ان کی جو کیوں ہے یہ مشکل اس لیے ہے کہ دیکھیں وہ آئیں گے, وہ یو کے ٹیکس سسٹم میں تو کوئی ہیلپ نہیں کر رہے, وہ یہاں پہ کام تو نہیں کر سکتے, مطلب کیونکہ ان کی آپ نے بتایا کہ ان کی صحت اتنی خراب ہے یا ان کو لک آفٹر اتنی چاہیے. تو ایک قسم کا وہ ہمارے جو سسٹم ہے جو یہاں پہ پبلک کا جو ایک پرس ہے, اس کے اوپر ٹیکنیکلی ایونچولی ڈاؤن دا لائن وہ کچھ سالوں بعد وہ برڈن تو بنتے ہیں, کیونکہ ان کو اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, آپریشنس چاہیے ہوتے ہیں, سرجریز چاہیے ہوتی ہیں, فیوچر میں ان کو کوئی کیئرر چاہیے ہوتا ہے گھر میں وزٹ کرانے کے لیے پرماننٹلی, تو وہ ایک قسم کا یو کے کا جو سوشل سسٹم ہے اس کے اوپر ایک تو برڈن آتا ہے. دوسرے نمبر پہ یو کے اتنا فلیکسیبل نہیں ہے اس طرح کے ویزاز کو گرانٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یو کے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ امیگریشن جو ہے اس کو, ہمارے جو کنٹری ہے یو کے ہے, اس کے سسٹم کے لیے بینیفیشیل ہونا چاہیے, نہ کہ برڈن ہونا چاہیے. تو یو کے اس ٹائپ کے ویزا کو اکثر برڈن میں کاؤنٹ کرتا ہے, نہ کہ بینیفٹس میں کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے لیے ڈاکومنٹ کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک اپلیکیشن فارم ہے, اس میں 1 2 3 اگر ہم دیکھیں کوئی اپلائی کر رہا ہے اگر سپوز یہاں سے, تو وہ کیا ٹک مارک کیا ہے اس کے؟ یو کے میں ایک تو اسپانسرشپ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ریلیشن شپ پروو کرنا. ریلیشن شپ پروو کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میرے پاس گھر ہے. اب گھر بنانے کے لیے آپ نے یہاں پہ یو کے میں لینڈ رجسٹری کے ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کی مورگیج کی ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کی پے سلپس ہیں, اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہیں, آپ کے اکاؤنٹنٹس کا لیٹر ہیں, آپ نے اگر آپ بزنس اون کرتے ہیں تو اس کے انکم بھی بالکل اچھی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پروو کرنا ہے کہ میں آپ نے اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کو اس بینیفٹ سسٹم سے ہٹا کے پال رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ میں خود بھی جو ہے وہ سوشل
سوشل پہ بیٹھا ہوں, میرے بچے بھی جو ہیں سوشل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بیوی بھی سوشل پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمارا تو گزارا جو ہے خود کاؤنسل کے ہم جو گھر ہے اس کے اندر ہم کر رہے ہیں, تو آپ کیسے کسی اور کو پھر جو ہے وہ بلا سکتے ہیں؟ بالکل, یہ کہہ سکتے ہیں آپ امیر لوگوں کے لیے. مگر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں UK کے اندر ٹیکس میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, ان کی یہ انٹائٹلمنٹ بالکل بنتی ہے. جن کے پاس انڈیفینٹ ہونا اور برٹش سٹیزن شپ ہونا, ان دونوں میں سے ایک آپ کے لیے مسٹ ہے. تو جو لوگ یہاں پہ مطلب اسکل ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں, وہ نہیں بلا سکتے اس کیٹیگری کے اندر. اس میں سیٹل ہونا, آپ کا مستقل جو UK کی رہائش ہے اس کا اسٹیٹس ہونا ضروری ہے. تو یہ بیسک سی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے بعد آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کنیکشن کیسا رہا ہے, مطلب آپ کتنی مرتبہ وہاں پہ جا کے ان کو وزٹ کرتے رہے ہیں, آپ نے کتنی کوشش کی ہے ان کو انہی کے کنٹری کے اندر, اسی کنٹری کے اندر ان کو سیٹل کرنے کی, ان کو لک آفٹر کرنے کی. اور آپ نے پھر ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ میں اتنی مرتبہ پاکستان جاتا رہا ہوں, میں نے ہر چیز وہاں پہ کی, کیئرر رکھے, یہ ان کو پیمنٹس کی یا یہ ارینجمنٹس کیے, اس کے باوجود میرا سسٹم وہاں پہ نہیں چلا, اور میرے علاوہ یہ کوئی کیئر جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ہی ان کا بہت کلوز ریلیٹیو ہوں یا میرا کنیکشن بہت کلوز. آپ کے بہن بھائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ کے اگر بہن بھائی ہیں, مطلب فرض کریں اگر ان کے اپنے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ خود جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, یا ان کو بڑے تھوڑے سے مینز ہیں جس کے اندر وہ اپنے آپ کو افورڈ کر سکیں. ایک آپ کا بھائی ہے جو ویل آف ہے, UK کے اندر ہے, وہ اپنا بزنس رن کر رہا ہے یا اپنی اچھی جاب کر رہا ہے, تو ایک اچھا آپ کے پاس جواز ہے ان کو لے کے آنے کا. کیوں آپ چاہیں گے آپ کا جو ایک وہاں پہ بھائی ہے یا بہن ہے یا امی ہیں یا ابو ہیں, وہ اگر آپ ان کو اچھا لک آفٹر یہاں پہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں, یہ کوئی غلط نہیں ہے. بالکل صحیح. مگر یہ پروف آپ نے کرنا ہے کہ وہاں پہ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اکثر سمجھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, کلائنٹس کہتے ہیں کہ وہ تو ان کو پتہ نہ چاہیے پاکستان والوں کے اتنے سورسز تو نہیں ہیں, پر ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے سورسز نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی تو ملینرز بڑھتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو پرووائڈ بتائیں ڈاکیومنٹس کے ساتھ میں کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ ایک جاب کرتے ہیں جو کہ صرف اتنا ہی ان کو دیتی ہے جس سے وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں, نہ کہ وہ آپ کے جو اڈلٹ وہاں پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ریلیٹیو ہیں, ان کی لک آفٹر کر سکتے ہیں, اور وہ لک آفٹر صرف آپ ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کا ریفیوزل ریٹ کیا ہے, اور اس میں اگر ریفیوز ہو گیا تو نیکسٹ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس میں نا بہت زیادہ ریفیوزل کا ریٹ ہائی ہے, اور ریفیوزل ریٹ ہائی ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کو موسٹ کمپلیکیٹڈ کیسز میں سمجھا جاتا ہے. اور اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فیس تو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں £3,500 ہوم آفس کی فیس ہے, وہ تو دے دیتے ہیں, مگر ساتھ میں کسی اچھے وکیل کو جا کے اس سے کیس نہیں کرواتے, اور ڈاکیومنٹس جو ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر سے دیکھے ہوتے ہیں, گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں, وہ جمع کرا کے تو وہ بالکل, اور اکثر وہ غلط لیتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے ChatGPT تو خود کہہ رہا ہے کہ میری ایڈوائس کے اوپر رلائے نہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈاکیومنٹیشن جو پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے گیپس ہوتے ہیں, انکمپلیٹ اپلیکیشنز ہوتے ہیں, انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, ایکسپلینیشن نہیں دی ہوتی, اس کے ساتھ کوئی کور نوٹ نہیں لگا ہوتا, ایک اچھی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, جس کے اندر جو جتنی میں یہ باتیں آپ کو کر رہا ہوں اس ویزا کے اوپر, یہ ایڈریس کرنی پڑتی ہیں اس کے اندر, آپ کو ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اور اکثر وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنی فیس بھری ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں UK کے اندر, یا میں ہائی اینڈ ٹیکس پیئر ہوں, میرا یہ رائٹ بن گیا کہ میں اپنے جو ریلیٹیو ہیں ان کو UK میں لے کے آ سکتا ہوں. ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں آتا کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ نے بڑا احسان کیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, جو بھی اپلیکینٹ ہے, جو بھی درخواست گزار ہے پاکستان کے اندر, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں کہ جو ریلیونٹ ایویڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے میڈیکل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, سائیکیٹرک رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, ایکسپرٹس رپورٹس کی بات کر رہے ہیں. UK سے شاید کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ اسیسمنٹ کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ UK میں آتے ہیں کیونکہ آپ پرائیویٹ ان کو ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہو, تو ہم ان کو یہاں پہ آپ کے ساتھ رکھ کے زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری ایویڈنس آپ کو چاہیے. اب اس کے لیے اکثر جو ہے لوگ پلان نہیں کرتے. یہ ویزا کی جو ٹائپ ہے اس کے لیے میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کم از کم 6 مہینے کا وقت درکار ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹیشن کے لیے. کیونکہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں کہ جی میں نے اس کو بلانا ہے, یا اپنے امی کو بلانا ہے, یا اپنے بھائی ہے میرا, وہ ان کے میڈیکل ہیلتھ ایشوز ہیں یا اسپیشل نیڈز ہیں جس کو پاکستان میں ڈسیبلٹی یا ایسے کچھ نام دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار وہ اس کی وجہ سے نا اس کو علاقے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, یا ہمارے علاقے میں اس کو ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ہیوملیشن کی بات ہے, وچ اوبویسلی آئی انڈرسٹینڈ. تو ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں, مگر جب میں ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن میں جاتا ہوں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم 6 مہینے لگنے ہیں یہ ساری ڈاکیومنٹیشن تیار کرتے ہوئے, اکٹھی کرتے ہوئے, اور یہ ساری رپورٹس آپ کو لیتے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں نہیں سر ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اگلے 3 ویک میں جمع کروا دیں کیس کو. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے ہزاروں پاؤنڈ لگا رہے ہیں اور آپ اگر اس کو صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا ریفیوز ہو جائے گا. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کا ویزا اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں, ایک
آپ مستند وکیل سے جا کے مشورہ ضرور کریں. وہ ہم پیسے نہیں دینا چاہتے نا اس کو 3.5 دے لیتے ہیں. ہمارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے وہ بچانے کے چکر میں وہ 3.5 بھی یقین مانے جب میں ریفیوزلز اکثر دیکھتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے میرے ایکسپیرینس کا میں زیادہ ریفیوزلز کو چیلنج کرتا ہوں جوڈیشل ریویوز کے یا اپیلز کے یا اکثر کورٹس میں جو ہے جا کے ریپرزنٹیشن دیتا ہوں لوگوں کے کیسز کے اندر. تو میں جب کئی مرتبہ کیسز کے اندر ڈاکیومنٹس دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار آپ کا بہت اچھا کیس تھا, آپ کے ڈاکیومنٹس بھی موجود تھے مگر آپ نے لگائے نہیں, اور اگر آپ نے لگائے تو آپ نے ایکسپلین نہیں کیے ان کو کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے کیا. اب کئی مرتبہ آپ دیکھیں کہ لوگ پاکستان سے جب ویزا یا کوئی اور ویزا کی اپلیکیشن کرتے ہیں وہ وہاں پہ اردو میں لکھے ہوئے ڈاکیومنٹ ساتھ میں اٹیچ کر دیتے ہیں. اب یو کے کی بڑی کلیئر گائیڈنس ہے کہ کوئی بھی ویزا اپلیکیشن آپ کریں, کوئی بھی ویزا اپلیکیشن آپ کریں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ٹرانسلیٹڈ کاپی, انگلش میں ٹرانسلیٹڈ کاپی جو کہ آپ نوٹری پبلک سے وہاں سے اسٹیمپ کروا کے ساتھ میں لگوائیں. اب اکثر کیا ہوتا ہے لوگ ٹرانسلیٹ کرواتے نہیں ہیں, اردو کے ڈاکیومنٹس لگا دیتے ہیں. اب چاہے وہاں پہ ویزا آفیسر کو اردو پڑھنی بھی آتی ہو, کیونکہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے آپ نے ڈاکیومنٹس نہیں دیا تو وہ اس کو اسیس ہی نہیں کرتے, وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف لگا دیتے ہیں کہ دیر ور سم ڈاکیومنٹس جو کہ فورن لینگویج میں تھے, ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں, تھینک یو ویری مچ. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جتنے بھی ڈاکیومنٹس لگائے ہیں ادھر دے آر ان انگلش اینڈ اردو. جیسے کہ پاکستان کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ ہے, میرج سرٹیفکیٹ ہے, ان کو ٹرانسلیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں لینگویجز میں ہیں. مگر اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہوں یا 12 سال پیچھے چلے جاتے, جب میں اپلیکیشن کرتا تھا وہاں پہ جو میرج سرٹیفکیٹ تھا وہ تو نارمل اردو میں لکھے ہوتے تھے, پھر ہم ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کا کہتے تھے. تو آج کل ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت, مگر اس کے ساتھ جتنے آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں, اگر آپ کی وہاں پہ کوئی میڈیکل ہے, اکثر میڈیکل ڈاکیومنٹس تو انگلش میں ہوتے ہیں پر کئی مرتبہ اردو میں بھی لکھے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ڈاکٹرز جو ہیں, سمجھ ہی نہیں بالکل. تو وہ آپ کو کام ہے کہ آپ اس کو جو ہے انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا کے اور اس کو تصدیق کروا کے پھر اس کے ساتھ میں لگوائیں. اچھا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے اس کا؟ جو اگر یہ اڈلٹ ڈیپینڈنٹ کا ہے اس میں تقریباً 6 مہینے یو کے ہوم آفس بولتا ہے, پر کئی مرتبہ اس سے تھوڑا زیادہ بھی لگ جاتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ وہ اس میں انکوائریز کرتے ہیں جو ڈاکیومنٹس آپ نے دیے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کیا شروع میں ہی بتا رہا تھا کہ یہ موسٹ کمپلیکیٹڈ ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ کیٹیگری آف ویزا ہے جو یو کے اندر. اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی اس کو آسان سمجھنا چاہیے. تو اس کو جب بھی کرنا ہو, جس نے بھی کرنا ہو, وہ ہمیشہ میک شور کریں کہ ایک تو مستند وکیل سے مشورہ کریں, ڈاکیومنٹیشن پوری کی پوری کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ جمع کرائیں. نہ کہ پہلے اپلیکیشن جمع کرا کے کہ پھر دیکھا جائے گا یا وہ ہوم آفس ہم سے مانگے گا پھر ہم دیں گے. وہ آپ سے اکثر نہیں مانگتے. جب باہر کے آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ نارملی وہ ریفیوز ہی کر دیتے ہیں. یو کے اندر کئی مرتبہ وہ اپلیکیشن جب دوسری ٹائپ کے ویزاز کی کرتے ہیں تو آپ کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ اس کو یہ ڈاکیومنٹیشن آپ کا مسنگ تھا آپ پرووائڈ کریں. مگر جب آپ باہر سے اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ بار بار آپ کو اپرچونٹیز نہیں دیتے. وہ آپ کے جو اپلیکیشن ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہیں اسی کو دیکھ کے آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ کر دیتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب. یہ تھے بیرسٹر غلام مصطفیٰ. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اڈلٹ ڈپینڈنٹ ریلیٹیو کیٹیگری کے بارے میں بتایا. بات پھر وہی آ جاتی ہے, نیم حکیم کے پاس جائیں گے تو جان کو خطرہ ہی ہوگا, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ جو فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. جیسے ہماری کوشش ہے ہم نیم حکیم نہیں بٹھاتے, ہم ایک ایکسپرٹ کو جیسے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان جیسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو صحیح ایڈوائس دیتے ہیں. صحیح ایڈوائس لیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. پیسے بچانے کے چکر میں یا خود کرنے کے چکر میں آپ کے جو پیسے لگے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. آج تک کے لیے اتنے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.